معصوم بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ملک اور اس میں رہنے والے سبھی لوگ ایک ایسی ایٹمی طاقت ہے جسے 10 مئی 2025 کے بعد اس دنیا نے بھی دیکھا، اس قوم نے بھی دیکھا کہ جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں، ایک قوم ہوتے ہیں، ان سے دشمن کس طرح تھر تھراتا ہے۔ اس کی ہیبت ہی کافی ہوتی ہے۔ پاکستان کے جتنے ایٹمی سائنسدان یا ایک ایک ورکر، ایک ایک لیبر جس نے پاکستان کو اس ایٹمی طاقت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، مجھ سمیت پوری قوم ان کو سلام کرتی ہے، سلوٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ ایسا کام نہیں تھا جو رات کے اندھیرے میں ہو گیا۔ اس کے لیے میں خراج تحسین تمام سیاسی قوتوں کو، جماعتوں کو، اور اس ملک میں جب جب ملٹری حکومت رہی ہے ان سب کو یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ چاہے جنرل مشرف دور ہو، چاہے سیاسی دور ہو، کسی نے بھی پاکستان کے اس ایٹمی نظام پر کبھی نہ سوال اٹھایا نہ اٹھنے دیا۔ تو سیاستدانوں پہ بڑے انگلیاں اٹھتی ہیں، لیکن یہ کریڈٹ میں سیاستدانوں کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ لاکھ اختلاف ایک دوسرے سے ہوتا رہا، لیکن پاکستان کے ان سیاستدانوں نے کبھی اس ایٹمی پروگرام پر یا اس کی دھماکوں پر کبھی نہ اتفاقی نہ بتائی نہ کی۔ اور میں اپنے ان بچوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے سیکیور اگر ایٹمی نظام کہیں ہے تو وہ پاکستان میں ہے، کیونکہ آج دن تک آپ نے کوئی ایسی خبر نہیں سنی ہوگی جس میں یہ بات آئے کہ ایٹمی کہیں مادہ نکلا ہے یا کہیں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس سے ایٹمی پروگرام پر انگلیاں اٹھیں۔ حالانکہ بھارت میں 100 ایسے واقعات ہوئے، لیکن پاکستان کا ایٹمی نظام دنیا کا سیکیور نظام ہے۔ میں پاکستانی تمام سائنسدانوں، ڈاکٹر سمر مبارک ہوں، ڈاکٹر قدیر خان ہوں، اور جتنے بھی ہمارے سائنسدان اور اس ایٹمی طاقت کو بنانے والی شخصیات، جیسے میں نے کہا ایک ایک ورکر، لیبر جس نے اس ایٹمی پروگرام کو مرتب کیا، ترتیب دیا، پوری قوم ان کی مقروض ہے اور ان کو سلام کرتی ہے۔ اسی طرح یہ کریڈٹ میں نے پورے سیاستدانوں کو دیا جنہوں نے اس ایٹمی پروگرام پر کبھی نکتہ چینی یا سوال نہیں کیا، ایک سوال کسی سیاسی جماعت نے نہیں اٹھایا۔ اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ 28 مئی کا دن کتنا اہم تھا، یہ دھماکے کرنا کتنا اہم تھا، اس کا رزلٹ آپ نے 10 مئی 2025 کو دیکھا۔ 28 مئی کے دن کی طاقت کا مظاہرہ 10 مئی کو نظر آیا، جہاں اس خطے میں بھارتی بالادستی، بدماشی، ظلم کا خاتمہ کر دیا گیا۔
آج پوری قوم 28 مئی کا دن اظہار تشکر کے طور پر منا رہی ہے، الحمدللہ۔ اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب بات ریاست کی ہوگی میرے بچوں، جب بات ملک کی ہوگی، پاکستان کی ہوگی، تو ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں۔ ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے پر اور پاکستان پر ایک ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایک رہیں گے۔ آج گورنر ہاؤس میں آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ کی طرح ہر تقریب کو منایا جاتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ آج 28 مئی کا جو دن ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اس تقریب کا آغاز کیا ہے، تاکہ ان مستقبل کے معماروں کو پتہ ہو کہ آپ ایک طاقتور ملک میں رہتے ہیں، ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سبھی اقلیتوں کو بھی برابری کے حقوق حاصل ہیں۔ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جو اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ سر اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر رات کی تاریکی میں دشمن حملہ کرے گا تو ہم دن میں اس کو منہ توڑ جواب دینا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، آج آپ کو بلانے کا ایک اور مقصد ہے کہ یہ جو اے پی ایس واقعہ پہلے کے پی کے میں اور اب جو یہ بلوچستان میں کیا گیا ہے، یہ جو آپ جیسے معصوم لال جن ماؤں کے تھے، انہیں جس طرح بلوچستان میں بزدلانہ کارروائی کر کے مودی کے اس پروگرام میں کہ پاکستان میں بچوں کو نشانہ بناؤ تاکہ بڑوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں مودی انتظامیہ کو کہ آپ نے اس قوم کا جذبہ دیکھ لیا ہے۔ جب آپ حملہ آور ہوئے تو اس ملک میں نہ کوئی ہندو تھا، نہ کوئی سکھ تھا، نہ کوئی عیسائی تھا، سب پاکستانی تھے اور اپنی زمین اور اپنے لوگوں کا دفاع کر رہے تھے، اور آپ کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ طاقت میں کم، وسائل میں کم، لیکن جذبے میں تم سے کئی 100 گنا زیادہ، الحمدللہ۔ میں اپنے ملک میں رہنے والی تمام قومیتوں کا شکریہ کرتا ہوں، جس میں بورا کمیونٹی بھی شامل ہے، ہمارے اسماعیلی کمیونٹی بھی ہے، باقی بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس مشکل وقت میں پاکستان کو مضبوط کیا۔ اور ان ملکوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جہاں آج ہمارے وزیر اعظم موجود ہیں۔ جس طرح سے چائنا نے، ترکیہ نے اور آذربائیجان نے اور پھر بنگلہ دیش، ایک بات ضرور میڈیا بتائے کہ پاکستان کے ساتھ تو کئی ملک کھڑے ہو گئے، بھارت بتائے کہ اس کے ساتھ کون سا ملک کھڑا ہے، کس نے اس کی حمایت کی؟ پڑوسی ملک نے، یہاں تک کہ ان کے اپنے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے اب تک ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے کس وجہ سے پاکستان پر حملہ کیا، اور پھر جب آپ کو منہ توڑ جواب ملا تو آپ دم دبا کر رات کے اندھیرے میں ہی بھاگ گئے۔ دن میں ہم نے حملہ کیا تو رات تک بھاگ گئے۔ تو یہ ہے پاکستان کی قوم اور اس کا اثاثہ۔ ہم نے پیٹ کاٹ کر ہم ایٹمی قوت بنے، ہم نے روزہ رکھا، لیکن اس بنیاد پر کہ جب کوئی ہم پر یا ہمارے ملک پر حملہ آور ہوگا تو پھر دفاع مضبوط ہے اور مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ میں آج
ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں ضیاء الحق صاحب ہوں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں مرحوم. میں جنرل مشرف کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ایوب خان صاحب کو بھی, اور میں نواز شریف صاحب کو بھی یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں دل بڑا کر کے, حالانکہ میرا تعلق کسی اور سیاسی جماعت سے ہے, لیکن انہوں نے اس وقت وہ پریشر نہیں لیا اور ایٹمی دھماکے کر کر پاکستان کو اس خطے میں اس کی بالادستی کو قائم کروایا, جس کا اظہار 10 مئی 2025 کو کیا گیا. 2025 کو کیا گیا, اور الحمدللہ آج ہم اس کا جشن بھی منا رہے ہیں. اور میں یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں آپ بچوں کو کہ پاکستان معاشی طور پہ بھی اب انشاءاللہ تعالی ضرور ترقی کرے گا. پاکستان میں رہنے والے سبھی لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اس خطے کی جو بالادستی تھی بھارتی اس سے نکل چکا ہے. اب بھارتی وزیر اعظم کسی ملک کو یہ نہیں کہے گا کہ پاکستان سے تجارت نہیں کرو. اب اس میں یہ دم خم نہیں رہا کہ وہ ہمارے آگے رائل رکاوٹیں کھڑی کر سکے. اب ہم آزادانہ طور پر پاکستان کی معیشت کو آگے لے کر جائیں گے. اگلا پلان یہ ہے, اگلا دھماکہ یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں پاکستان اس ملک کو مضبوط کر لے گا اپنے آپ کو معاشی طور پہ, اور معیشت پاکستان کی دنیا کو نظر آئے گی جیسے پاکستان کا دفاع مضبوط نظر آیا ہے. الحمدللہ ہم ایک غیور قوم ہیں, ہم اپنی مرضی سے آزادی لے کر آئے, اور آج یہ جتنی ہماری اقلیتیں اس ملک میں رہ رہی ہیں یہ اپنی مرضی سے رہ رہی. ان کے پاس بھی آپشن تھا, جن کے پاس تھا وہ رک گئے. تو یہ وہ ملک ہے جہاں لوگ اپنی مرضی اور آزادی سے رہ رہے ہیں. اور میں اپنی تمام فورسز کو پولیس کو, رینجرز کو, نیوی کو, ایئر فورس کو اور افواج کو یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب وقت پڑا آپ نے قوم کو مایوس نہیں کیا, کبھی مایوس نہیں کیا. اور انشاءاللہ تعالی یہ مایوسی کے بادل اب چھٹ چکے ہیں. اب ہر ایک کو اپنا کام کرنا ہے, اپنے حصے کا کام کرنا ہے, اور ہم سب مل کر اس پاکستان کو اور اس صوبے کو, یہ جو معیشت کا صوبہ ہے, یہ جو تجارت کا صوبہ ہے, یہ جو محبت کا صوبہ ہے, جہاں پورے پاکستان سے لوگ آ کر اس شہر میں کبھی غیریت محسوس نہیں کرتے, اس صوبے کو انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کی معیشت کا بڑا حصہ بنائیں گے. اور اللہ نے چاہا تو پاکستان اسی طرح سے چاہے دفاعی ترقی ہو, معاشی ترقی ہو, استحکام ہو اور مستقبل ہو, اسی طرح سیلیبریٹ کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. شکریہ. مجھے بتائیں بچے, جنرل حافظ عاصم منیر آرمی چیف کو سب جانتے ہیں؟ جو جانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں. یہ دیکھیں, تو بھائی اگر سارے ہی بچے جانتے ہیں, یہ وہ سپہ سالار ہیں جنہوں نے ہم سب کو فخر سے جینے کا نیا حوصلہ دیا ہے. اس پاکستان کے اندر مایوسی اور لوگ اور قوم جو ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی تھی اس کو ایک کرنے کا موقع دیا ہے. اور بہت سارے ہیروز جو ہیں ہمارے نظر آ رہے ہیں, ایئر فورس میں بھی نظر آئے ہیں, جنہوں نے عمران خان کی مارکیٹ خراب کر دی ہے یا نہیں. اور اسی طرح سے جو یوٹیوبرز یو کے میں بیٹھ کے اور یو ایس میں بیٹھ کے
ویوز لے رہے تھے، میں کل ان کے ویوز دیکھ رہا تھا، وہ بھی اب کوئی 15-20 پر آ گئے، 500 سے سیدھا 15۔ تو یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں وہ ہیروز موجود ہیں جنہوں نے اس ملک کی خاطر جانیں بھی دی ہیں، نذرانے دیے ہیں، لیکن وہ قوم کے لیے کھڑے رہے ہیں۔ دیکھیں، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہم سے غلطیاں بھی بہت ہوئی۔ میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ جو صرف تعریفوں کے پل باندھے، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس خطے میں کس مشکل سے اپنے وجود کو قائم رکھ پا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ پاکستان کے اندر درپیش صرف دہشت گردی سے نہیں ہے، یہ جس کا اظہار 10 مئی کو بھارت نے کیا ہے، اصل تو وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں وہ ہمیں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ پاکستانی اور پاکستانی قوم ٹیلنٹڈ ہے، جذباتی ہے۔ میں جب عثمان یوسف کے گھر گیا تو ان کے والد کا چہرہ مجھ سے زیادہ حشاش بشاش تھا۔ وہ اس بات پر شکر کر رہے تھے کہ ان کے گھر شہادت آئی ہے۔ وہ اپنے شہیدوں کے جنازوں پہ ماتم نہیں کرتے جو آپ کو بھارت میں نظر آیا ہے۔ یہاں شہیدوں کے جنازوں پر مبارکبادیں دی جاتی ہیں۔ اس قوم کو للکارا ہے اس مودی نے۔ تو مشکلات ہیں، ہم نے صحیح بھی ہیں، آئندہ بھی آ سکتی ہیں، لیکن ہم کیا جینا چھوڑ دیں یا ہمیں جو تنگ کرے اسے مارنا چھوڑ دیں؟ ہم دونوں کام جاری رکھیں گے، جئیں گے بھی اور ان کو سبق بھی سکھائیں گے جو ہمارے بچوں کو نہیں جینے دینا چاہتے۔ ہم فلسطینی مسلمانوں کے لیے بھی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئے گا وہ وقت، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ دیکھیں، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اور جب اس حالت جنگ میں کسی کو بڑی جنگ ہرا دیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو آتے ہیں۔ آپ کو کہیں معاشی مشکلات ہوں گی۔ دیکھیں، بھارت نے جب ہمارے IMF کی میٹنگ تھی ری شیڈیول کرنے کی، وہاں جو انڈین ڈائریکٹر تھا وہ بھارتی وزیر اعظم کے آفس سے ڈائریکشن لے رہا تھا۔ وہ باقاعدہ ادھر مچل رہا تھا ٹیبل پر، وہ کہہ رہا تھا اس کو اس آج کے ایجنڈے سے نکال دیں۔ آپ دیکھیں کہ مودی انتظامیہ جس طرح بھارت میں رہنے والی قومیتوں پہ ظلم کر رہی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھارت میں رہنے والا ہندو، عیسائی، سکھ ہمیں زیادہ عزیز ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں مودی کی انتہا پسندی کی، جو وہ مسلط کر رہا ہے۔ کوئی جنگ نہیں چاہتا، نہ انڈیا میں بھارت میں رہنے والا ہندو جنگ چاہتا ہے، نہ پاکستان میں رہنے والا مسلمان جنگ چاہتا ہے، لیکن جب انتہا پسندی مسلط کی جائے گی تو پھر جنگ میں تو سب جائز ہے۔ شکریہ۔ یار اب ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ۔ آئے ہوئے تمام معزز مہمان اکرامی کا شکر۔